اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اذا ملک من الانعام بمقدار النصاب ثم ملک مقدارا آخر ففیہ صور. ٹھیک ہے، الاولی والثانیہ الی اربعہ، یعنی 4 صورتیں. بات ہماری جو ہے وہ زکوٰۃ الانعام میں چل رہی تھی، ہے نا. تو اس سے قبل مصنف نے انعام کی زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا اور ان کا نصاب کیا ہے اس کو ذکر کیا. نصاب یاد ہے؟ اب بھول گئے آپ لوگ. نصاب جو ہے وہ انعام ثلاثہ کا. تو سب سے پہلے جو ہے غنم کا، تو اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ اگر 40 بکریاں ہو جائیں تو ایک بکری جو ہے وہ آپ کو بطور زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور پھر اونٹ میں تو کہا کہ سب سے پہلا نصاب جو ہے اونٹ کا 5 ہے، پھر 10 ہے، یعنی اور اس طریقے سے 5 نصاب اس میں بھی ہے، ٹوٹل 5 10 15 20 اس طریقے سے. پھر بقر میں تو کہا کہ بقر میں 2 نصاب ہیں، 30 اور 40 کا. پھر اس کے بعد ہر 30 اور ہر 40 سے حساب کیا جائے گا. یہ سب سارے نصاب ہیں تینوں کے، اس کو آپ مراجعہ کر لیجئے گا تو ایک ربط رہے گا. تو اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں واضح انشاءاللہ. ہاں، تو اگر نصاب ذہن میں ہے تو سنیے یہ مسئلہ. کہہ رہے کہ اذا ملک من الانعام بمقدار النصاب ثم ملک مقدارا آخر. کہہ رہے کہ یہ جو انعام ثلاثہ ہے ان میں سے کسی ایک کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس نصاب ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری آپ کو دینا ہے، یا 5 اونٹ. یہ زیادہ سامنے کی مثال ہے کہ 5 اونٹ ہو تو ایک بکری آپ کو نصاب کے طور پر دینا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس کے پاس کیا ہوا، وہ شخص مالک ہو گیا 5 اور اونٹوں کا. ٹھیک ہے، ثم ملک مقدارا ففیہ صور. تو اس میں کیا ہے، کئی صورتیں ہیں. یعنی ایک نصاب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص دوسرے نصاب کا بھی مالک ہو جائے، واضح انشاءاللہ، تو اس کے زکوٰۃ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کی کیا صورت حال رہے گی. کہ اس کو 4 صورتوں میں تقسیم کریں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ان یکون ملکہ جدید بعد تمام الحول لما ملکہ اولا. ٹھیک ہے، کہ یہ جو اس کا جدید ملک ہے، یعنی نصاب پورا ہونے کے بعد دوسرا نصاب جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو 5 اونٹ اس کے پاس تھے، پہلے جو 5 اونٹ تھا اس کا سال مکمل ہو گیا. اب سال مکمل ہونے کے 15 دن 20 دن بعد جو کیا ہے پھر 5 اونٹ اس نے خرید لیے مثلا. تو کیا ہوا یہاں پر، یعنی پہلا کا نصاب مکمل ہوا اور پھر ایک اور جو کیا ہے ایسے اونٹوں کا مالک بن گیا کہ جو نصاب میں ہیں. واضح انشاءاللہ. تو کیا ہوگا، تو کہ ففی هذه السورہ ابتداء الحول للمجموع. تب سنیے گا، تو اب اس صورت میں کیا کرے گا، اب جو ہے وہ سال جو شروع کرے گا نا، سال کا حساب کرنا، یہ پورا مکمل کا سال حساب کرنے لگے گا، یعنی 10 اونٹوں کا. واضح انشاءاللہ. یعنی اگر جنوری میں اس نے وہ نکال دیا 5 اونٹ کا وہ نکال دیا زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ایک بکری نکال دی، اور جنوری میں ہی اس نے 5 اونٹ اور خرید لیے، تب اس کے پاس 10 ہو گئے. تو اب جنوری سے لے کر حساب کیا کرے گا، یا مطلب ہم عربی مہینے میں، جو کہ حساب اس کو عربی مہینے میں، تو محرم آپ رکھ لیجئے. تو پھر اب جو محرم سے جو شمار کرے گا وہ کیا ہے، 10 اونٹوں کا نصاب شمار کرے گا. ہر ایک کی مثال دی ہے تو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. سنیے مثلا یہ جو باتیں ہم نے کہ اس کو آپ مثال پہ تطبیق کیجئے تو کیسے کریں گے. سنیے، اذا کان عنده من الابل 25. ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کے پاس 25 اونٹ ہوں، یہ ایک نصاب ہے. وبعد انتہاء الحول ملک واحدا فحینئذ یبتدئ الحول ل26. ٹھیک ہے، جب 25 اونٹ تھا اس کا زکوٰۃ نکال دیا، سال مکمل ہو گیا تھا. جیسے ہی زکوٰۃ نکالا، مکمل ہو گیا تھا سال، ایک اونٹ کا اور مالک ہو گیا 26، اور 26 پہ بھی ایک نصاب ہے اونٹ کا. اگر آپ اوپر شمار کریں گے، دیکھیں گے جا کر تو ٹھیک ہے، یعنی شروع سے 5 10 15 20 25 تک پہنچے، پھر اس کے بعد 26 ہو جائے تو پھر ایک نصاب ہے. تو اب کہہ رہے ہیں اب جو 26 اونٹ ہو گئے اس کے پاس، تو اب یہ سال جو شمار کرے گا کس کا کرے گا، مکمل 26 کا سال شمار کرے گا. بات انشاءاللہ بات آپ کو مل گیا، یہ بات عبارت ملی. صفحہ نمبر 191. ہاں، مسئلہ نمبر 528. اب یہ شکل پہلے اس طریقے سے سمجھ لیں، عبارت سمجھ میں آ جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک نصاب ہو، ٹھیک ہے، اور اس نصاب پہ سال گزر گیا، اس نے خمس نکال دیا. اب یہ انہوں نے 25 کی مثال دی، ہم 5 کی مثال دینا واضح انشاءاللہ. اور جب نصاب مکمل ہو، نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا، سال مکمل ہوا 5 کا نکال دیا،
اب نکالنے کے بعد اسی مہینے میں ہفتے یا 10 دن کے اندر اس نے کیا کیا، 5 اور اونٹ خرید لیے، اس کا اور مالک بن گیا. مثال کے طور پر کیا ہے، وہ آدمی تھا، اس کے بابا کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، باپ کا انتقال ہوا اور جو ہے 5 اونٹ کا بھی اس کی ملکیت میں آ گیا وراثت میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے پاس 10 اونٹ ہو گئے. تو اب یہ جو سال شمار کرے گا نا، 5 کا نہیں کرے گا جو نئے 5 کا مالک بنا ہے، نہیں، بلکہ اب 10 کا سال وہ شمار کرے گا آنے والے کے لیے. یہی حال یہاں پر مثال میں دے رہے ہیں. مثال کیا دی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور سال بھر تک رہیں وہ، تو جب سال مکمل ہو جائے تو 25 اونٹ کا اس نے زکوٰۃ نکال دیا. اور انشاءاللہ اب جب زکوٰۃ نکالا اس کے بعد 1 اونٹ کا اور مالک بن گیا تو 26 اونٹ ہو گئے. 26 کا بھی زکوٰۃ ہوتا ہے. تو اب یہ جو سال آنے والا سال شمار کرے گا وہ 26 کا شمار کرے گا. بات انشاءاللہ یہ بات پڑھنے کی ضرورت ہے یا چھوڑ دوں؟ جی پڑھیں، سنیے. ان یکون ملکہ الجدید بعد تمام الحول لما ملکہ اولا، کہ یہ جو ملک جدید ہے، مثال کے طور پر یہاں اس مثال میں 1 اونٹ جو ہے تو وہ نئی ملکیت ہے، پہلے تو 25 ہی تھے سال بھر. تو یہ جو ملک جدید ہے یہ کب اس کو حاصل ہو رہا ہے؟ بعد تمام الحول لما ملکہ اولا، پہلے والے کے سال کے مکمل ہونے کے بعد. وہ جو 25 تھے وہ سال محرم سے لے کر محرم تک رہے. اس کے بعد اب یہ جو محرم آیا ہے، جب اس نے زکوٰۃ نکال دی تب جو ہے کیا ہے، اس کے پاس 1 اور اونٹ آ گیا، اب 26 ہو گئے. ففی هذه سورہ ابتداء الحول للمجموع، تب اس صورت میں اب جو سال کو شمار کرے گا وہ مکمل کو شمار کرے گا. یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے کہ حضور جب وہ 25 کی نکال چکا ہے تو پھر وہ کیوں شمار کرے گا 25 کو، اگر یہ اشکال ہے تو آپ اس کا یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے باب میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خمس میں ہے کہ المخمس لا یخمس، لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ نکال چکے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. واضح انشاءاللہ. سنیے ابھی آگے انشاءاللہ یہ عبارت آئے گی. مثلا اذا کان عنده من الابل 25، اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہوں، وبعد انتہاء الحول، یعنی اب ان 25 کے سال مکمل ہونے کے بعد ملک واحدا، اس کے پاس 1 اور اونٹ ہو گئے تو اب 26 ہو گئے. فحینئذ یبتدئ الحول ل26، اب اس کے بعد جو سال کو شمار کرے گا وہ کتنے کا شمار کرے گا؟ 26 کا شمار کرے گا. واضح انشاءاللہ. اب ان 26 پہ جب سال مکمل ہو جائے تو 26 کا جو نصاب ہے وہ مطلب جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا. جی واضح انشاءاللہ. تو یہ صورت اولیٰ ہے. آئیے اب صورت ثانیہ. ان یکون ملکہ الجدید اثناء الحول، وہ پہلے والا مسئلہ بہت آسان تھا کہ سال مکمل ہو گیا تھا پہلے والے کا، اب جا کے وہ مالک بنا تھا. یہاں پر نہیں، بلکہ سال کے درمیان میں ہی وہ مالک بن گیا. سمجھ لیں. اب مثال کے طور پر کیا، یعنی مثال کے طور پر وہ جو اسی مثال کو لیجیے آپ، وہ جو 25 اونٹ تھے اس کے پاس، ان پہ ابھی سال نہیں گزرا، سال مکمل نہیں ہوا، بلکہ ابھی 6 مہینہ گزرا تھا کہ 1 جو ہے اونٹ اس کے پاس اور ہو گئے. واضح انشاءاللہ. وَكَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ بِمِقْدَارِ النِّصَابِ. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو نئی ملکیت آئی ہے اس پہ وہ والی مثال نہیں آئے گی صحیح، یہ والی مثال صحیح ہوگی. اب اس پہ کیا ہے، جو نئی ملکیت میں جو چیز آئی ہے وہ خود مقدار نصاب میں ہے. مثلا کیا ہے، 5 اونٹ اس کے پاس تھے، پہلے والی مثال صحیح رہے گی. 5 اونٹ اس کے پاس تھے، 6 مہینہ گزرا کہ 5 اونٹ اور کا مالک بن گیا. تو دیکھیں اس 5 اونٹ بھی مقدار نصاب ہے اور یہ 5 بھی جو کیا ہے مقدار نصاب ہے. واضح انشاءاللہ. تو کیا کریں گے، ففی هذه سورہ لا ينضم الجدید الملک الاول. تو اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں جو نئی ملکیت ہے وہ نئے 5 کا مالک بنا ہے، اس کو پہلے والے 5 سے نہیں جوڑے گا، بلکہ کیا کرے گا، بلکہ وہ جو 5 اس کا 6 مہینہ گزر چکا ہے اس کا الگ سال شمار کرے گا، اور اس جو 5 نئے آئے ہیں اس کے پاس ملکیت میں اس کا الگ سال شمار کرے گا. اس کا اچھا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، سنیے گا. ثمرہ ظاہر یہ ہوگا کہ یہ جو نئے 5 ہیں اس کو 1 سال مکمل ہو جائے گا تب زکوٰۃ نکالے گا، اور جو گزشتہ ملکیت میں 5 ہیں ان کا کیا ہے 6 مہینہ مکمل ہو جائے گا تو سال بھر مکمل ہو جائے گا وہ اس کا زکوٰۃ نکالے گا. واضح انشاءاللہ عبارت. ففی هذه سورہ. سنیے جب اس طریقے سے ہو کہ اثناء حول میں سال کے درمیان میں ہی 6 مہینہ گزرا تھا کہ نئے طریقے سے کیا ہوا، مقدار نصاب میں کسی اور چیز کا مالک بن گیا. ففی هذه سورہ لا ينضم الجدید الملک الاول. تو جو نئی ملکیت ہے اس کو پہلے والی ملکیت سے منظم نہیں جوڑے گا. ٹھیک ہے. بل یعتبر لکل منہما حول بانفرادہ، بلکہ ہر ایک کا اپنا ایک سال مکمل شمار کرے گا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے مثال. فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ 5 من الإبل. ٹھیک ہے. بس اگر کسی شخص کے پاس 5 ابل ہوں، 5 اونٹ، اور یہ ایک نصاب ہے، سب سے پہلا نصاب 5 ہی ہے.
ان شاء اللہ. فمل کا خمسہ اخرا بعد مضی ستۃ اشہر. سنیے دیکھیے 6 مہینہ گزرا تھا ان 5 کے اوپر کہ 5 اور خرید لیے اس نے. ان شاء اللہ. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے لزم علیہ اخراج و شاطن عند تمام السنۃ الاولیٰ. تو وہ جو شروع سے جو 6 مہینہ جس سے وہ گزر چکا ہے 6 مہینہ اور گزرے گا تو اس کا سال مکمل ہو گیا ان 5 کا، تو ایک زکوٰۃ نکال دے گا. ان شاء اللہ. و اخراج و شاطن اخرى عند تمام السنہ من حین تملکہ الخمسۃ الاخرى. یہ جو نئی ملکیت آئی ہے اس کا شمار الگ سے ایک نئے سال کو کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا جب سال مکمل ہو جائے گا تو ایک نئے طریقے سے ایک بکری جو بطور زکوٰۃ دے گا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک جدید کو ملک قدیم سے منظم یہاں پر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ دیکھیں ابھی بات شاید یہ گزر چکی ہے کہ شرائط زکوٰۃ میں سے، شرائط اخراج زکوٰۃ میں سے یہ ہے کہ ملکیت آپ کے پاس سال بھر تک ہو. ان شاء اللہ. تو اس صورت میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ سال شمار کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر چونکہ جو ملکیت قدیم ہے اس کا 6 مہینہ گزرا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ جو نئی ملکیت ہے سال مکمل ہو گیا اس کو بھی نکالیں گے تو جو نئی ملکیت اس پر 6 مہینے سال بھر نہیں گزرے گا بلکہ 6 مہینہ گزرے گا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شرط جو ہے مکمل نہیں ہوگی. تو شرط یہ ہے کہ سال بھر تک آپ کی ملکیت میں کوئی چیز رہے. یہ دوسری صورت تھی. تیسری صورت سنیے. ان یکون ملکہ الجدید مکملا للنصاب اللاحق ففی هذه الصورة یجب اخراج الزکاة للنصاب الاول عند انتہاء سنده وبعده یضم الجدید الى السابق ویعتبر لهم الحول حولا واحدا. سنیے کہ یہ جو ملک جدید ہے نئے طور پر جو مالک بن رہا ہے یہ خود اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، وہ نصاب ہو. خود بذات خود وہ نصاب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ مکمل نصاب ہے. ان شاء اللہ مکمل نصاب ہے. کیسے مثال دوں؟ مثال کے طور پر ہم نے اس میں بقر کے نصاب میں پڑھا ہے کہ اس کے 2 نصاب ہیں. 30 ہوں تو ایک بکری، اور اگر 40 ہو جائیں تو یہ 2 نصاب ہیں اس کے، 30 اور 40. تو اس کے پاس جو کیا ہے 30 بقر تھے، 30 گائے تھی. ان شاء اللہ. اور سال کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے یا سال کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو کیا ہوا 11 یا 12 اور اس نے خرید لیے. تب اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ 41 یا 42 ہو گئے. تو یہ دوسرے نصاب تک پہنچ گیا. تو یہ جو ملک جدید ہے یہ ایک خود تو اگر خود آپ 11-12 کو جوڑیں گائے کو تو وہ نصاب نہیں ہے، کیونکہ گائے کا نصاب سب سے پہلا 30 ہے. ان شاء اللہ. اور جو ملک جدید ہے وہ کتنے 10 سے 11-12 ہے. تو خود ایک نصاب نہیں ہے لیکن مکمل نصاب ہے کہ نہیں ہے. اگر ان 11-12 کو اس سے جوڑ دیا جائے پہلے والے سے تو مکمل ہوں گے. مکمل یعنی کامل کرنے والے ایک دوسرے نصاب کو. تو آپ کہیں گے جی ہاں یقیناً یہ دوسرے نصاب کو مکمل کر رہے ہیں، کامل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گائے کا ٹھیک ہے بقر کا پہلا نصاب 30 ہے، دوسرا نصاب 40 ہے. اور ان شاء اللہ. اور اس نے 30 اس کے پاس آلریڈی تھے پہلے اور 12 اور خریدے ہیں. تو یہ جو 12 عدد ہے یہ مکمل ہو گیا نصاب ثانی کو. تو اس وقت میں وہ کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو کہہ رہے کہ دیکھیے کہہ رہے کہ وہ جو 30 اس کے پاس تھے اس کا سال شمار کرے گا. اور اس کا جب سال مکمل ہو گیا تو 30 کا ایک نکال دے گا. اور اب جو نیا سال آ رہا ہے اب وہ 30 نہیں بلکہ 40 کا سال شمار کرے گا. بس ان شاء اللہ. دیکھیے ان یکون ملکہ الجدید مکملا للنصاب اللاحق کہ جو ملک جدید ہے وہ خود تو نصاب نہیں ہے بلکہ نصاب ہے کیا ہے مکمل کرنے والا ہے، کامل کرنے والا ہے نصاب ثانی کو، دوسرے نصاب کو. ٹھیک ہے. لاحق کہتے ہیں آنے والے نصاب کو. دیکھیں اب یہ آنے والے نصاب کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ بقر کے 2 نصاب ہیں، ایک 30 اور ایک 40 ہے. اور ان شاء اللہ ففی هذه الصورة یجب اخراج الزکاة للنصاب الاول عند انتہاء سنته. اور اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں جو پہلے سے اس کے پاس 30 ہے اس کا کیا کرے گا؟ اس کا زکوٰۃ نکال دے گا. ٹھیک ہے. ففی هذه الصورة یجب اخراج الزکاة للنصاب جو نصاب اول ہے 30 اس کا زکوٰۃ نکال دے گا جب سال مکمل ہو جائے. وبعدہ اور وبعد انتہاء السنہ. ٹھیک ہے. وبعد اخراج الزکاة کیا کرے گا؟ یضم الجدید الی السابق کی جو نئے ملکیت ہے اس کو جوڑ دے گا کس سے؟ پرانے والے سے. اور اب جو سال شمار کرے گا وہ 40 کا شمار کرے گا. وہی یعتبر لہما حولا واحدا. اور پھر جو کیا ہے ایک سال اس کا مکمل کرے گا. جب وہ ایک سال مکمل ہو جائے تو پھر جو 40 والا نصاب ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دے گا. مثال سنیے. فَإِذَا مَلِكَ 30 من البقر. کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس 30 بقر ہے. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ متوجہ ہیں یہاں پہ یا نہیں ہیں؟
اگر کسی کے پاس 30 بقر ہے تو اب یہ بتائیے، سوال یہ ہے کہ جو 30 بقر یہ ملک قدیم ہے یا ملک جدید ہے؟ متفق ہیں سب؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ملک 30 ہے یہ ملک قدیم ہے. ٹھیک. وفی اثناء سنیے گا، وفی اثناء الحول ملکہ 11 اسن من البقر، اور ابھی سال کے درمیان میں 9 مہینہ ہوا تھا، 10 مہینہ گزرا تھا کہ اس نے کیا کیا، 12 بقر اور 12 گائے اور خرید لی اس نے. اب اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ اگر جوڑا جائے تو 42 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کیا 3 مہینے بعد جو سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو 42 کا نکالے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، 42 کا نہیں نکال سکتا، چونکہ یہ جو 12 ہیں ان کا سال تھوڑی مکمل ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا ابھی، اور وہ جو 30 کا سال 30 والا یہاں تک کہ سال کمپلیٹ ہو جائے. جب 30 کا سال کمپلیٹ ہو جائے گا 30 والا نصاب کا زکوٰۃ نکال دے گا، اور اب جو دوسرا سال شمار کرے گا وہ مکمل 40 نکلے گا. یہی بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وفی اثناء الحول ملکہ 11، پھر سال کے درمیان میں 9 مہینے میں 10 مہینے میں کیا کیا اس نے 11 بقر یعنی 11 گائے کو اور خرید لی. تو اس صورت میں کیا وجب علیہ بعد انتہاء الحول، اس سال کے مکمل ہونے کے بعد. یہ سال کس کا رہے گا؟ یہ 30 والا سال رہے گا. حسن تم یہ 30 کا سال جب مکمل ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اخراج الزکوٰۃ للثلاثین، تو زکوٰۃ جو نکالے گا 40 کا نہیں نکالے گا، 30 کا ہی نکالے گا، چونکہ 30 پہ ہی سال ان کا کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَيَبْتَدِئُ الْحَوْلُ لِلْأَرْبَعِينَ، اب جب 30 کا نکال دے گا تو اب جو دوسرا سال شمار کرے گا وہ کس کا کرے گا؟ 40 کا کرے گا. بات انشاءاللہ. چوتھی اور آخری صورت وہ کیا؟ اللہ یکون ملکہ الجدید نصابا مستقلا ولا مکملا للنصاب اللاحق. ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھیں جو ملک جدید ہے، واضح انشاءاللہ، ملک جدید نہ تو وہ خود مستقل نصاب ہے اور نہ ہی وہ مکمل نصاب ہے. واضح انشاءاللہ، نہ خود مستقل نصاب ہے اور نہ مکمل نصاب ہے. تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو کہنے ففی هذه السورہ لا یجب علیہ شیء لملکہ الجدید. تو اس صورت میں جو نئی ملکیت آ رہی ہے اس پر اس کو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب نصاب تک پہنچ جائے، اور یہ نصابی تک نہیں پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. وَإِنْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ نِصَابًا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلنِّصَابِ السَّابِقِ. ہاں، گرچہ سنیے گا، جب مثال دیں گے تو بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. گرچہ اگر یہ جو ابھی نئے طریقے سے ملک جدید ہے وہ خود ایک نصاب ہے. کب نصاب ہے؟ جب ملک سابق کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. ملک سابق کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو خود ایک نصاب ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، اب آپ کو مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ہم غنم پہ آتے ہیں. غنم کا نصاب کیا ہے؟ پہلا نصاب جس میں ایک زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نہیں، بقر کا ہے 30-40، غنم کا 40 ہے. پہلا نصاب اس کا 40 پہ ہے غنم کا. دوسرا کیا ہے سنیے گا، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی اگر مثال سمجھیں گے. دوسرا نصاب کیا ہے اس کا؟ 121، 40، پھر اس کے بعد کہاں ہے 121. اگر 40 ہو جائے غنم تو آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک وہ بکری دینا ہے. اور پھر 121 ہو جائے تو کتنے کا فاصلہ ہو گیا دونوں کے درمیان میں؟ یعنی تقریباً 80 کا، لگ بھگ 81 بکریوں کا فاصلہ ہو گیا. اب سنیے گا مثال، کسی کے پاس سنیے گا، کسی کے پاس 40-45 بکریاں تھیں. واضح انشاءاللہ. سال مکمل ہو گیا، اس نے کیا ہے زکوٰۃ نکال دی. ٹھیک ہے. اب سال کے درمیان میں یا سال کے بعد کیا ہوا؟ اس کے پاس اور 40 بکریاں آ گئیں. ٹھیک ہے، 40 بکریاں اور آ گئیں. تو اگر 40 کو جوڑیے کتنا ہوا؟ 80 ہوا. اب یہ بتائیے غنم کا دوسرا نصاب تک پہنچا نہیں پہنچا؟ 80 بکریاں نہیں پہنچا، کیونکہ غنم کا دوسرا نصاب 121 ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب دیکھیے گا، سنیے. تو یہ جو لاسٹ والی بات ہم نے کہا پڑھا ہے وہی عبارت دیکھیے، وَإِنْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ نِصَابًا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلنِّصَابِ السَّابِقِ. کہ یہ جو 40 بکریاں ہیں اگر اس کو خود اب دیکھا جائے تو 40 ایک نصاب ہے مستقل. لیکن اب کیوں نصاب نہیں ہو رہا ہے؟ چونکہ وہ 40 کا پہلے نکال چکا ہے. لیکن اگر وہ 40 کا پہلے مالک نہ ہوتا تو 40 خود نصاب اول ہے غنم کا. بات انشاءاللہ ہے نہیں؟ ہاں، لیکن اب یہ نصاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ چونکہ وہ 40 کا آلریڈی پہلے نکال چکا ہے. نہیں، نصاب اول وہ نکال چکا ہے، اب وہ نکالے گا جو نصاب ثانی نکالے گا. اور نصاب ثانی 121 ہے، اور اگر 40 کو 40 سے جوڑی تو 80 بن گئے ہیں. بات انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب کوئی ایسی ملکیت کا وہ مالک بنے کہ جو نہ خود نصاب ہو، چونکہ 40 نصاب نہیں ہے،
اس حوالے سے دیکھا، چونکہ 40 کے بعد جو نصاب ہے کیا ہے؟ 121 ہے، اور نہ وہ خود مستقل ہے، ایک نصاب ہے۔ حضرت صاحب تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، آپ تھوڑا سا اور کم کر لیجیے تاکہ کوئی اشکال نہ ہو، بلکہ اس کے پاس 30 کا وہ ہوا، 30 کا مالک بنا نئے طریقے سے۔ تو کیا ہے، کہہ رہے کہ 30 نہ خود ایک مستقل نصاب ہے، اور 30 کو جوڑا جائے تو 70 بنیں گے، اور نہ کوئی دوسرا نصاب ثانی پہنچ رہا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے اوپر لا یجب علیہ شیء، اس صورت میں ملک جدید کو اس کو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ عبارت دیکھیے، ہاں، اللہ یکون ملک الجدید نصابا مستقلا، کہ جو ملک جدید ہے، مثلا 30 بکریاں جو اس کے پاس آ رہی ہیں، کیا ہے اس کے پاس وہ خود مستقل نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا مکملا للنصاب اللہ ہے، اور نہ ہی وہ جو کیا ہے اگر اس کو جوڑا جائے پہلے والے سے ملک قدیم سے تو کوئی ایک نصاب ثانی بن رہے ہیں، مکمل بھی نہیں ہے۔ تو کیا کرے گا، فی هذه الصورة لا يجب علیہ شیء لملک جدید، اس صورت میں نئے والی ملکیت کے حوالے سے اس کو کوئی چیز واجب نہیں، بس وہ اس کے اپنے پاس میں ہی رکھے رہے گا۔ اچھا سنیے، وَإِنْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ نِصَابًا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلنِّصَابِ السَّابِقِ، ٹھیک ہے، گرچہ اگر پہلے والے نصاب سے نہ جوڑا جائے، تو یہاں پہ 40 والی مثال صحیح آئے گی، گرچہ اگر اس کو پہلے والے نصاب سے نہ جوڑا جائے تو خود ایک نصاب ہے، جیسے 40 بکریاں نصاب اول ہے، مگر چونکہ پہلے وہ نکال چکا ہے تو اب اس کو نصاب ثانی نکالنا ہے، اور نصاب ثانی تک یہ پہنچ نہیں رہی ہیں، 80 بن رہی ہیں، 85 بن رہی ہیں، 90 بن رہی ہیں۔ فَإِذَا، سنیے مثال، فَإِذَا مَلِكَ 40 رَأْسًا مِنَ الْغَنَمِ، اگر کسی کے پاس 40 غنم ہو، 40 بکریاں ہوں، ثُمَّ مَلِكَ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ 40 غَيْرَهَا، پھر سال کے درمیان میں کیا ہے 40 اور اس کے پاس آ گئی، تو 40 اگر جوڑا جائے تو کتنی ہوں گی، 80 ہوں گی۔ 80 تو یہ جو 40 آئی ہیں نہیں، یہ نہ خود نصاب مستقل ہیں اور نہ مکمل ہیں۔ حضرت انشاءاللہ نصاب مستقل پہ کوئی آپ کو پھنسا سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، میں کہوں گا جو یہ 40 ہے یہ تو خود ایک نصاب مستقل ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں نصاب مستقل نہیں ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہوگا، احسن، تو کیونکہ پہلے وہ نکال چکا ہے، اور اس لیے انہوں نے پہلے بعد میں ایک عبارت کہی ہے کہ اگر پہلے والے کو ہٹا کر دیکھا جائے تو خود ایک نصاب مستقل ہے، لیکن یہاں پر نصاب مستقل اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ وہ پہلے 40 کا نکال چکا ہے۔ حضرت انشاءاللہ تو اس اعتراض کا جواب ذہن میں رہے۔ ثم ملک اثناء الحول 40 غیرہا لم یجب شیء فی ملکہ ثانیہ، تو نئی والی ملکیت میں، دوسری والی ملکیت اس کو کچھ واجب نہیں ہے، معلم یصل الی النصاب الثانی، جب تک کہ وہ نصاب ثانی تک نہ پہنچے، جب تک کہ یہ تعداد 121 تک نہ پہنچ جائے اس وقت اس کو کچھ واجب نہیں۔ بہرحال یہ 4 صورتیں تھیں ملک جدید کے حوالے سے، تو بہت امپورٹنٹ تھیں، میرے خیال سے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ اب آئیے مسئلہ نمبر 529، لو تلف شیء من الانعام اثناء الحول، ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کے پاس سال کے درمیان میں انعام جو انعام ثلاثہ ہیں، وہ جو نصاب تھا اس میں سے سال کے درمیان میں کیا ہو، کچھ تلف ہو جائیں، برباد ہو جائیں، مثلا مر جائیں، کوئی بیماری وغیرہ عام طور سے جانوروں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس 40 بکریاں تھیں، مگر کوئی ایسی بیماری چلی کہ جس کی وجہ سے سال کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 5-6 اس میں سے مر گئی، اب اس کے پاس 35-36 ہی بچی ہیں، بس انشاءاللہ فَإِن نَقَصَ الْبَاقِي عَنِ النِّصَابِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهِ، تو اس کے کم ہونے سے اگر نصاب میں کمی ہو گئی، بس انشاءاللہ تو کیا اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ کیوں، اس لیے کیا کہا تھا ہم نے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ کہا ہے کہ 40 بکریاں آپ کی ملکیت میں سال بھر تک رہیں، اور یہاں پر 40 سال بھر تک نہیں رہیں، بلکہ سال کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی کچھ جو ہے وہ کیا ہے آپ کی ملکیت سے نکل گئی۔ وَإِلَّا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي مَا بَقِيَ مِنْهَا، لیکن ہاں آپ کے پاس تھی 50، سنیے گا، آپ کے پاس تھی 50 اور بیماری آنے کے بعد اس میں سے 5-6 مر گئیں، تو ابھی بھی آپ کے پاس کتنی ہے، 44-46 ہیں، اور سال کمپلیٹ ہو گیا، تو زکوٰۃ ہوگا نہیں ہوگا، تو چونکہ زکوٰۃ ہے، بہرحال یہ مطلب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، یہ تو قبل تمام الحول تھا نا، ابھی یہ جو پہلی صورت پڑھی ہم نے کہ سال کی کمپلیٹ ہونے سے پہلے کچھ چیزیں تلف ہو گئیں تو زکوٰۃ نہیں تھا اگر نصاب سے کم ہو جائے، لیکن اگر سال کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہے یہ بیماری کی وجہ سے وہ مر رہی ہیں، 40 بکریاں تھیں، سنیے گا، 40 بکریاں تھیں، اور سال کے کمپلیٹ ہونے کے بعد قبل اس کے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے 2-4 اس میں سے مر گئیں، تو چونکہ سال یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے، فَإِن نَقَصَ مِنَ النِّصَابِ حَسَبَ الطَّالِبِ مِنَ الزَّكَاةِ وَمِن مَالِ الْمَالِكِ بِالنِّسْبَةِ، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، اب جب سال کمپلیٹ ہو گیا اور سال کمپلیٹ ہونے کے بعد سے اس میں سے 2-4 مر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے گا، تو کہہ رہے ہیں فَإِن نَقَصَ، ہاں سنیے، فَإِن نَقَصَ بِهِ النِّصَابُ، ان کے مرنے سے اگر نصاب کم ہو رہا ہے،
یعنی 40 میں سے ایک مر گئی تو 39 ہو گیا مثلا، تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے حسب التالف من الزکات ومن مالک بالنسبہ. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں جو تلف ہوا ہے نا اس کو مال مالک سے بھی شمار کم کیا جائے گا اور مال زکوٰۃ سے بھی کم کیا جائے گا. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی یقیناً. کیا مسئلہ دیکھیے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ 40 بکریاں اگر سال بھر تک آپ کے پاس رہیں تو زکوٰۃ واجب ہے نا. سال کمپلیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ، لیکن قبل اس کے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے، 12 مہینے ہو گیا اس پہ، قبل اس کے زکوٰۃ نکالتے، اس میں سے کیا ہے کوئی ایک مر گئی ایک دم سے، مثلا روڈ پہ نکلی اور جو گاڑی والے نے آ کے مار دیا مثلا، حالانکہ سال کمپلیٹ ہو گیا تھا. جب سال کمپلیٹ ہو تو زکوٰۃ آ جاتا ہے. اب اس کے مر جانے سے کیا ہوا؟ اس کے مر جانے سے اب جب آپ شمار کریں تو آپ کا 39 ہے، 39 ہے اور 39 پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ چونکہ سال کمپلیٹ ہو گیا ہے 40 کے اوپر، لہٰذا یہاں پر زکوٰۃ ہے. ہاں ایک شریعت آپ کو جو ہے ایک تھوڑا سا مدد یہ دے رہی ہے کہ وہ جو ایک مری ہے نا، تو اب تک یہ تھا کہ آپ مثال کے طور پر زکوٰۃ نکالتے تو ایک بکری نکالتے، اس کی قیمت مثلا 5000 نکالتے. تو اب یہاں پر شارع آپ کو کیا کہے گا کہ ایسا کرو کہ اب تم 5 نہ نکالو، 2500 تم اپنی طرف سے نکال دو اور 2500 زکوٰۃ میں سے لے لو. بات انشاءاللہ. تو یہی کہیں گے، دیکھیں حسب التالف من الزکات ومن مال المالک بالنسبہ. تو نسبت کے حوالے سے دیکھا جائے گا، اگر ایک مری ہے تو اس کی آدھا قیمت آدھا مال زکوٰۃ سے اور آدھا جو ہے کیا ہے اپنی طرف سے. یعنی اب اس کو 5000 دینا تھا ایک بکری کی قیمت، لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ 5 نہیں دے گا بلکہ 2500 دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ گویا کہ شریعت صاحب کی مدد ہے. وَإِن لَمْ يَنْقُصْ بِهِ النِّصَابُ كَانَ تَلَفُ الْمَالِ بِالْحَسَبِ. ہاں اب سنیے، لیکن دیکھیے گا اسی مثال کو، لیکن اگر اس کے پاس 41 بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، اور سال کمپلیٹ ہو گیا، اور سال کے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ ایک روڈ پر نکلی اور گاڑی والے نے آ کے مار دیا، تو اب اگر شمار کرے تو کتنی بکریاں اس کے پاس؟ 40 ہیں اور 40 پر نصاب ہے. تو کہہ رہے کہ اب یہاں پر گن بھی رہا ہے تو 40 ہے اور 40 پر نصاب ہے، تو اب یہاں پر شارع کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی، بلکہ وہ جو گیا وہ گیا، اور اب جو زکوٰۃ نکالے گا وہ پورے کے پورے 5000 اس کو دے دیں گے. واضح انشاءاللہ. مطلب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي النَّقْدَيْنِ أَيْضًا. کہہ رہے کہ یہی صورتحال جو کہ انشاءاللہ بھی جو نقدین کی ہم کا حکم پڑھیں گے اس میں بھی یہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. واضح انشاءاللہ. سنیے، لا يجب اخراج الزکاة من شخص الانعام التي تعلق بالزکاة بها فلو ملك من الغنم 40 جاز له ان يعطي شاة من غيرها زکاة. واضح انشاءاللہ. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اگر 40 بکریاں ہو جائیں تو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، آپ پر 30 گائے ہو جائے تو زکوٰۃ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم زکوٰۃ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک شاة نکالنا ہے 40 ہو جانے کے اوپر، تو ہم ضروری نہیں ہے کہ 40 ہو جائے تو آپ انہی 40 میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیں. واضح انشاءاللہ. بلکہ نہیں، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ 40 بکریاں ہو جائیں تو آپ پر ایک بکری بطور زکوٰۃ نکالنا ہے. اب وہ ایک بطور زکوٰۃ چاہے ان 40 میں سے کسی ایک کو نکال دیجئے، یا پھر جو کیا ہے نئی خرید کر آپ دے دیجئے زکوٰۃ کے طور پر، یا اور کوئی نصاب ہے آپ کے پاس، کوئی اور مال ہے اس میں سے دے دیجئے، کوئی مشکل نہیں. یہاں پر وہ نکالیں گے زیادہ بہتر ہوگا، بکری ہی نکالیں گے. دیکھیں، لا یجب اخراج الزکاة من شخص الانعام التي تعلق بالزکاة بها. ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے زکوٰۃ کے طور پر نکالنا من شخص الانعام التي، خود انہی افراد شخص افراد زکوٰۃ میں سے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوا ہے، یعنی انہی 40 میں سے کسی ایک کا نکالنا آپ پر واجب نہیں ہے. بس فلو ملک من الغنم 40، پس اگر کسی پاس 40 بکریاں ہوں جاز له ان يعطي شاة من غيرها زکاة، تو ممکن ہے وہ چاہے تو وہ 40 بہت، مطلب اس نے کہا کہ بھائی 4 سال بھر میں نے محنت کی ہے نا، اور مجھے بہت پیار ہے، لگاؤ ہے ان سب سے، میں ان میں سے زکوٰۃ نہیں دوں گا، ایک نئی خرید کے لایا اور زکوٰۃ وہ دینا چاہ رہا ہے، کہہ رہے دے سکتا ہے، مشکل. اور انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.